مجھے ابھی وہ طالب علم یاد ہیں جو ان مولوی صاحبان کا مذاق اڑایا کرتے تھے جن کی انگریزی ناقص تھی۔ اب بھی بنیاد پرستی اختیار کرنے والے نوجوانوں سے نالا اشرافیہ ادراک نہیں کر رہی تھی کہ دو مختلف تعلیمی نصابوں اور نظاموں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کو جنم دیا ہے۔ وہ بجا طور پر مدارس میں اصلاح کی تو بات کرتے، لیکن عام آدمی کے نقطہ نظر سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس پہلو پر وہ غور نہیں کرتے کہ یہ مدارس بے شمار غریب خاندانوں کے لیے تعلیم کا واحد ذریعہ ہیں۔ عوام کا احساس یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی ثقافت کی نمائندگی کرنے اور استعمار کے وارثوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ انہیں مغرب کا ایجنٹ سمجھتے ہیں جو ان کی قومی روایات کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ عالمی اشرافیہ کی تخلیق کا تصور مختلف ممالک میں مسلسل اور دائمی مداخلت کے مترادف ہے۔ زمینی استعماری قبضے کی جگہ اب ثقافتی استعمار نے لے لی ہے۔ مصنف ٹائٹس برکہارٹ اپنی کتاب فیض شہر اسلام میں اس مسئلے کی نشاندہی بانداز دیگر کرتا ہے۔ مراکش کے اس تاریخی دیار میں 30 کے عشرے میں وہ مقیم رہا۔ ربع صدی کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو اس نے لکھا، اس وقت مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ جن مردوں کی جوانی تبدیلی کے 10 برس سے محفوظ روایتی ماحول میں گزری تھی، آج وہ اپنے خاندانوں کے سربراہ تھے۔ ان میں سے بہت سے یہ خیال کرتے ہیں کہ جس تخلیقی وفور نے مسجد قرطبہ اور الحمرا کو جنم دیا، وہ یورپی اقتدار کے ذریعے متعارف ہونے والی تمام اہم تبدیلیوں سے کہیں بڑھ کر زندہ اور اصلی محسوس ہوتی ہیں۔ بہرحال اس وقت سے لے کے اب تک ایک ایسی نسل بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے جسے بچپن ہی سے یورپ کی بے پناہ خیرہ کند قوت نے اندھا کر دیا ہے، جسے حکمت عملی کے تحت یورپی اسکولوں میں تعلیم دلوائی گئی، جس کے باوصف انداز میں ناقابل عبور احساس برتری نے پنجے گاڑ لیے۔ اب وراثت میں منتقل ہونے والی روایتی زندگی پر جو اپنی تمام تر تنگ دامانی کے باوجود اپنے اندر دائمی اطمینان کا خزانہ سموئی ہوئی تھی، جدید یورپی طرز حیات واضح طور پر غالب ہے، اور جس کا مطمع نظر فقط مادی برتری کا حصول ہے۔ ہر اس چیز کی تذلیل جس کے ساتھ تقدیس وابستہ ہو۔ اب ان دونوں میں ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ یہ شاندار لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جو اب موت کی جانب رواں ہیں، انہیں باہر سے مغلوب کر لیا گیا، مگر اندر سے وہ آزاد ہی رہے۔ دوسری طرف وہ نوجوان نسل ہے جس نے مراکش کی آزادی جیت کر چند برس پہلے خارجی طور پہ ایک فتح تو حاصل کر لی، لیکن اب وہ اندرونی طور پہ تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ جھٹکا 1971 میں لگا۔ 1970 کے الیکشن میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کر لی، جو خود مختاری کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کے باوجود مغربی پاکستان میں دوسروں سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے فوجی حکمران یحییٰ خان کی مدد سے اس جماعت کی حکومت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ مشرقی پاکستان میں بغاوت کی لہر اٹھی کہ مغربی پاکستان ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ یحییٰ خان نے اختلاف کرنے والوں کی سرکوبی کے لیے مشرقی پاکستان میں فوج اتار دی، وہی فوج جس کی نگراں میں بالغ رائے دہی پہ مبنی منصفانہ الیکشن ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی شروع ہوئی تو بھٹو کراچی کے ہوائی اڈے پہ اترے اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ نتائج تباہ کن تھے، ہزاروں افراد قتل کر دیے گئے اور لاکھوں نے بھارت کی طرف ہجرت کی۔ میں پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ساتھ ڈھاکہ سے آنے والی آخری پرواز میں واپس آیا تھا۔ جب ہم وہاں کرکٹ کھیل رہے تھے تو نہ صرف تماشائیوں بلکہ مقابل کھلاڑیوں میں بھی مخاصمت کے جذبات آشکار تھے۔ مشرقی پاکستان کی ٹیم کے کپتان اشرف الحق نے، جو بعد میں میرا دوست بن گیا، ایک دن رات کے کھانے پر مجھے ان تلخ احساسات کے بارے میں بتایا جو اب چاروں طرف جھلک رہے تھے۔ اس نے کہا، مجھ جیسے لوگ پاکستان سے وابستہ رہنے کے خواہش مند ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، وگرنہ آزادی کی فعال تحریک اٹھ کھڑی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ ہمیں تو حالات کا اندازہ ہی نہ تھا۔ یہ مغربی پاکستان کی پریس پر سینسر کا نتیجہ تھا۔ اس کے باوجود مجھے اور میرے دوستوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ پے در پہ مغربی پاکستان میں تباہ کن غلطیوں کا ارتکاب ہوا۔ بھارت کو جن سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی نے، جو اب ہندوستان کی وزیر اعظم تھی، فیصلہ کیا کہ باغیوں کی مدد کی جائے۔ 1965 کی جنگ کے برعکس اب کی بار بآسانی ہم ہار گئے۔
ڈھاکہ میں ہماری فوج نے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کر دیے اور 90,000 افراد کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ ہمارا وطن 2 حصوں میں بٹا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ نہرو قائد اعظم کے تصور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سرگرم رہے، مگر ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ان کی بیٹی نے باپ سے کہیں بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ پاکستان اس تصور کی بنیاد میں وجود میں آیا تھا کہ برصغیر کے تمام مسلمانوں کا گھر ہے۔ 1971 کی تباہ کن شکست اور توہین کے بعد ہماری فوج کے دلوں میں جس کی تلخ یادیں زندہ ہیں، اب یہ محض مغربی پاکستانیوں کا وطن ہے۔ 3 برس بعد 1974 میں اشرف الحق سے دوبارہ میری ملاقات ہوئی۔ 1971 کے ہنگاموں میں مرنے والوں کی جو تعداد اس نے بتائی، اس پر مجھے دھچکا لگا۔ دونوں طرف سے بتائے گئے اعداد و شمار مختلف ہیں، تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ قریب قیاس یہی ہے کہ لاکھوں مرے اور ان سے زیادہ ہجرت پہ مجبور ہوئے۔ اب تک برطانیہ اور بھارت کے لوگوں سے میں بحث کرتا آیا تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے پاکستان اور اس کی فوج کے خلاف۔ اشرف الحق کی باتیں سننے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سرکاری پروپیگنڈے پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کرکٹ کی زندگی کا آغاز تھا۔ 1971 کے موسم گرما میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی طرف سے میں نے پہلا میچ کھیلا۔ سینسر زدہ اخبارات اور سرکاری ٹی وی سے دور پہلی بار عالمی پریس تک رسائی حاصل ہوئی۔ ایک طرف پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کا منظر، دوسری طرف ہم سے منسوب قتل عام، بے پناہ صدمہ تھا۔ افواج اور حکومت ہمیں بتاتے رہے کہ آخری سانس تک وہ لڑیں گے۔ شکست سے 24 گھنٹے قبل میرے قبیلے کے جنرل نیازی نے BBC کو انٹرویو دیا کہ آخری آدمی تک وہ مقابلہ کریں گے۔ پھر ہتھیار ڈالنے کا منظر اذیت سے دوچار کرنے والی پست ہمتی اور قلق لے کر آیا۔ ملک کے مستقبل پر اعتماد متزلزل ہونے لگا۔ دوسروں کی طرح میں نے بھی سرکاری پروپیگنڈے پر یقین کر لیا تھا کہ مقابل جنگجو، دہشت گرد اور بھارت کی پشت پناہی سے بروکار آنے والے باغی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم انہیں بھارت کا ایجنٹ ہی سمجھتے تھے۔ یہی اصطلاحات اب قبائلی علاقوں اور بلوچستان کے بارے میں برتی جاتی ہے۔ تب بھی مسئلے کی جڑ سے نمٹنے کے بجائے ہم مرض کی علامتوں سے ہی برسر جنگ رہے۔ ہم پاکستانی عوام کی امنگوں کا ادراک کر سکے اور نہ ہی ان کا احترام۔ اس دکھ سے کئی سال مجھے گزرنا پڑا کہ غیر ملکی میرے وطن کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں اور وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ گھر سے بہت دور میں ایک ڈرونے خواب سے جاگ اٹھا تھا، اکیلا، یکسر تنہا اور غیر محفوظ۔ زندگی میں پہلی بار لوگوں کا سامنا کرنے میں دشواری ہوئی تھی۔ میچ ختم ہونے کے بعد میں وہیں رکا رہا کہ گرامر اسکول میں اپنی تعلیم مکمل حاصل کروں۔ مقامی لوگوں میں کوئی دوست بنانا مشکل نظر آیا، تقریباً ناممکن ہی۔ البتہ رشتے کے بھائیوں اور اسکول کے بعض ساتھیوں سے تعلق گہرا تھا۔ کسی بھی وقت ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جا پہنچتے۔ تعلقات گہرے اور سچے تھے، چنانچہ ہر طرح کے حسد اور تلخی سے محفوظ۔ مشکل مگر یہ تھی کہ زیادہ تر وقت اجنبیوں میں گزرتا۔ ان کے انداز مختلف، جینے کا ڈھنگ الگ، اور میں ایک مربوط خاندان میں پلا بڑا جس میں سب ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے۔ انگلینڈ میں ایسی کوئی پائیدار دوستی تب قائم نہ ہو سکی جیسے کہ پاکستان میں تھی۔ ماہوں سال گزرنے کے بعد اگرچہ معاملہ کافی بدل گیا۔ 1972 میں A لیول کی تکمیل کے بعد میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا داخل ہوا۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک دھماکہ خیز مرحلہ جس انگریز کلچر سے ہم واقف تھے، یعنی اپنے بزرگوں کی سنائی ہوئی داستانوں، انگریزی پڑھانے والے اساتذہ، دوستوں کے مشاہدات، کتابوں اور کہانیوں کے ذریعے وہ اب تحلیل ہونے لگا۔ ایک ہماگیر بغاوت نے اس کی جگہ لے لی تھی، جنس زدگی، منشیات اور راک اینڈ رول۔ ملکہ وکٹوریہ کے عہد سے برطانوی معاشرے میں جس اخلاقیات کا چرچا اور لگن تھی، ہماری پہلی نسل میں جس کا ذکر رہا کرتا تھا، نہایت تیزی کے ساتھ وہ مٹتی جا رہی تھی۔ اب وہ انہیں منافقت قرار دیتے تھے۔ معاشرے پر بری طرح اثر انداز ہونے والی فلمیں اور مقبول عام گانے، گلوکار جنسی آزاد روی، منشیات اور اخلاقی بندھن توڑ دینے کی تعلیم دے رہے تھے۔ قسم کھانا فیشن بن گیا اور پارسائی اور شرم و حیا کو دقیانوسی خیال کیا جانے لگا۔ سب سے بڑا حملہ وجود باری تعالیٰ اور مذہب پر تھا۔ پاکستان کا انگریزی خواہ طبقہ مذہب کو قدامت پسند قرار دیتا، لیکن کھلے عام وہ اس طرح اس پہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ ان میں سے اکثر مذہبی رسوم بجا لاتے اور خود کو مذہبی ہی سمجھتے، مگر برطانیہ میں مذہب مذاق اور تمسخر کا نشانہ ہو گیا۔
اس دور میں بننے والی کئی فلموں میں، مثلاً مونٹی پائتھنز فلائنگ سرکس اور دی لائف آف برین میں پادریوں اور راہبوں کو جنسی مریض دکھایا گیا۔ مک جیگر اور ڈیوڈ بوئی ایسے کردار مثالی ہو گئے۔ مارکزم کے ماننے والوں کی طرح مذہب کو مسترد کیا جانے لگا۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے لے کر نچھے کے نعرے تک نعوذ باللہ خدا کا وجود ختم ہو چکا۔ کیسا مسخرہ پن۔ نئی نسل اس انداز میں سوچنے لگی کہ مذہب قدیم آدمی کا ورثہ ہے، ابتدائے آدمیت کا۔ انسان اب اس سے آگے بڑھ آیا ہے۔ فرائڈ کی تعلیم یہ تھی کہ خدا آدمی کی نفسیاتی ضرورت ہے، لہٰذا اس نے خود اس کا وجود تخلیق کیا ہے، جبکہ یونگ کہتا تھا مذہب خبط کا نعم البدل ہے۔ یونیورسٹی میں روحانیت کا اگر کوئی وجود تھا تو ہپی لوگوں کی صورت میں، لیکن ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نشے میں دھت رہتے اور ان کی زندگی آزادانہ جنسی اختلاط سے عبارت تھی۔ اللہ تعالیٰ پر میرا جو کچھ تھوڑا سا اعتقاد بچ رہا تھا، اس ماحول میں وہ کمزور ہونے لگا تھا۔ جو کچھ بچا تھا وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری بنیادی شناخت تھی، اگرچہ اس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ شراب کو میں نے کبھی ہاتھ نہ لگایا، مگر مذہبی احساس کے سبب نہیں، بلکہ اس لیے کہ میرا خالہ زاد بھائی ماجد خان میرا ہیرو تھا اور وہ ان چیزوں سے یکسر گریز کیا کرتا تھا اور میں اس جیسا بن جانے کا آرزومند تھا۔ اس دور میں میرا عقیدہ کیا تھا، کس طرح میں اسے بیان کروں؟ بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نہ تو کسی چیز کو قبول کرتا اور نہ کسی کو مسترد۔ میرا اسلام اتنا ہی تھا کہ کبھی کبھار مسجد چلا جایا کرتا، اور وہ بھی لاہور میں۔ روزے بھی میں لاہور میں ہی رکھا کرتا۔ مسجد کے باہر میری زندگی سے باری تعالیٰ کا کوئی تعلق باقی نہ رہا تھا۔ میری ماں بہت پریشان ہوئی۔ روحانیت ان کے شب و روز اور رگ رگ میں تھی۔ وہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کیا کرتی تھیں کہ میں اسے سمجھ پاؤں اور رہنمائی حاصل کروں۔ ان سے میری محبت مجھے آمادہ کرتی، کوشش کرتا میں، لیکن پھر کنارہ کش ہو جاتا۔ پھر بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اس طرز عمل کا سبب کیا تھا۔ آکسفورڈ میں سرما کا پہلا موسم عذاب بن کر اترا، سیاہ، سرد اور نم۔ ویران موسم میرے دل میں لاہور کی یادوں کا ہجوم لے کر آتا۔ ساری دنیا میں لاہور کی گلابی جاڑوں سے زیادہ مہربان موسم کوئی نہیں۔ سورج کی سنہری کرنوں سے دمکتے دن اور سرد راتیں، جب آپ آتش دان کے سامنے آسودہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کو میں کبھی نہ بتاتا کہ میں ناخوش اور بیزار ہوں۔ ایک لفظ بھی میں اس کے بارے میں نہ لکھتا، لیکن ایک خط پڑھتے ہوئے ان کے دل میں نہ جانے یہ بات کیسے آ گئی۔ اس ممتا کی ماری نے مجھے لکھا کہ فوراً گھر لوٹ آؤ۔ ان کے پیار کی شدت نے یہ کہنے پر انہیں مجبور کر دیا، لوٹ آؤ، اپنی تعلیم بعد میں مکمل کر لینا، اور اگر نہ چاہو تو مت پڑھنا، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس محبت نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے حوصلہ عطا کیا اور وہ احساس تحفظ دیا کہ میں ایک بھرپور زندگی جی سکا۔ ان کی الفت نے، اپنے فرزند پر ان کے کامل بھروسے نے مجھے عزت نفس کا شعور بخشا، جو ایک کامیاب زندگی کا لازمہ ہے۔ ان انگریز طلباء کے مقابلے میں کس قدر میں خوش قسمت تھا جو دباؤ کا شکار رہتے کہ جلد سے جلد تعلیم مکمل حاصل کرنے کے بعد فوراً ہی ملازمت تلاش کریں۔ ان میں سے اکثر پہلے ہی والدین کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ تصور ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ ہمارے رشتے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو گھر سے کیسے نکال سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنے والدین سے جدا کیسے ہو؟ بڑھاپے میں اسے ان کی نگہداشت کرنا ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، محض اخلاقی فریضہ نہیں۔ شاید یہ کوئی اتفاق نہیں کہ آکسفورڈ میں میرا بہترین دوست ایک ہندوستانی تھا، وکرم مہتا۔ میری طرح وہ بھی ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میری طرح اس نے بھی ایک انگریزی اسکول میں تعلیم پائی۔ ہم 3 لوگ تھے جو قریب آ گئے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو، میں اور وکرم۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارا ایک ہی پس منظر تھا، بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے مضامین بھی ایک تھے۔ ہم سب اقتصادیات اور پولیٹیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ کے ہال میں ہم بے نظیر سے ملنے جایا کرتے۔ سپہر کو دوسرے لوگ بھی اس سے ملنے آتے اور ضیافت اڑایا کرتے۔ وہ انہیں پنیر اور سینڈوچ پیش کرتی۔ بے نظیر تب بھی ویسے ہی خواب دیکھا کرتی جیسا کہ بعد کے ادوار میں۔ وہ یونیورسٹی یونین کی صدارت حاصل کرنے کے لیے عزم سے سرشار تھی۔ ہم دونوں، مجھے اور وکرم کو اس الیکشن سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر ہم بے نظیر کی تائید ہی کرتے۔ میرے ساتھ آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم میں شامل ایک دوست ڈیوڈ فرسن ٹونی بلیئر کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں رہا کرتا تھا۔
جو بعد میں برطانیہ کی وزیر اعظم بنے۔ مدتوں بعد اسلام آباد کے ایک سفارتی تقریب میں ٹونی بلیئر نے مجھ سے کہا، جناب تب آپ کو ہماری کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ یونیورسٹی میں تعلیم کی تکمیل کے بعد سرما کا موسم لاہور اور گرما کے دن میں برطانیہ میں گزارا کرتا، جہاں میں سارا وقت کرکٹ کھیلنے میں صرف کرتا۔ پاکستان میں خوش قسمتی سے اب ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں جو اللہ پہ پختہ ایمان رکھنے والے تھے۔ عام آدمی کی زندگی میں تو اللہ کا وجود جاری اور ساری ہی تھا۔ ہمیشہ اگرچہ وہ اسلامی احکام کی پابندی نہ کرتے مگر وہ ان کا رب تو تھا اور وہ اس کو مانتے بھی تھے۔ خطائیں ان سے سرزد ہوتی مگر وہ شرمسار ہو کر اس کے سامنے جھک جاتے اور توبہ کرتے۔ مصائب آتے تو اللہ کی رضا مان کر صبر کرنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ایک اعتبار سے مارکسزم کے ماننے والے درست ہی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے مذہب افیون بن جاتا ہے، فرار کا راستہ، عمل کا نہیں۔ پاکستان میں نظر دوڑائیں تو مذہب اور روحانیت ہر جگہ کار فرما ہے، لیکن انگلینڈ میں روحانیت سے لگاؤ رکھنے والے چند ہی لوگ مجھے یاد ہیں۔ ان میں سے ایک تو اینڈریو ونگفیلڈ ڈگبی، جو آکسفورڈ کی ٹیم میں میرے ساتھ تھا اور بعد میں پادری بن گیا، اور برطانوی کرکٹ ٹیم کا وکٹ کیپر ایلن ناٹ۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ 1978 میں ایلن ناٹ بھی کیری پیکر کے اس عالمی 11 کا حصہ تھا جس میں بھی شامل رہا۔ ایک میچ کے بعد ہم اس سوال پر بحث کرتے رہے کہ انعامی رقم کس طرح بانٹی جائے، کھیلنے والے 12 کھلاڑیوں میں برابر یا ان 6 عدد ساتھیوں کو بھی شریک کر لیا جائے جو اس روز شامل نہ ہوئے کہ کہیں اور کھیل رہے تھے، اگرچہ ٹیم کا حصہ تو تھے۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد ہم نے طے کر لیا کہ یہ صرف ان کا حق ہے جو سخت مقابلے میں شامل تھے۔ ناٹ کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، یہ تو لالچ ہے، نرا لالچ، آخر وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھ صریحاً ناانصافی کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا یہ رویہ ایسا مضبوط تھا، اتنی اس کی عزت تھی کہ ہم سب شرمندہ ہوئے اور انعام کی رقم میں اپنے ان ساتھیوں کو بھی شریک کر لیا جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے ہم بھلا دینے پہ تلے تھے۔ برطانیہ میں جب میں اپنی زندگی سنوارنے اور ترتیب دینے کی کوشش میں لگا ہوا تھا تو میرا وطن بھی تبدیلی کے عمل سے دوچار ہو رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اگرچہ خود بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب تھے اور ایک حد تک قصوروار تھے، لیکن اب وہ اقتدار میں تھے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنی کرشماتی شخصیت کا سارا زور ملک کا وقار بحال کرنے پر صرف کر دیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک حاکم نے عام آدمی سے کہا کہ اس کی بھی کوئی حیثیت ہے، فوجی اور سول اشرافیہ کے برعکس جو اجنبیوں جیسی سرد مہری کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ بھٹو کا رویہ گرم جوشی پر مبنی تھا۔ 1965 میں بھٹو نے کشمیر کے موضوع پر سلامتی کونسل سے خطاب کیا تو مجھے ان پر فخر کا احساس ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو بھارت سے 1000 سال تک لڑیں گے۔ اب وہ ایک آزاد آدمی کی طرح مغرب سے بات کرتے نظر آئے اور یہ اچھا محسوس ہوا۔ ان سب کے باوجود بھی بھٹو کی غیر معمولی ذہانت اور کرشماتی شخصیت بھی پاکستان کو دلدل سے نہ نکال سکی۔ ان کی بے ربط اور بے مہار قوم پرستی نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ ان کی جاگیردارانہ ذہنیت نے جو اختلاف رائے برداشت ہی نہ کر سکتی تھی، جمہوریت کو مزید نقصان پہنچایا۔ ان کے دور کا ایک بے حد تباہ کن فیصلہ مگر 1972 میں تمام نجی اسکولوں کو سرکاری تحویل میں لینا تھا۔ آخر کار تو یہ آشکار ہو گیا کہ جناب بھٹو اس ملک گیر جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو محض اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ عوام کو اختیار سونپ دینے کا وعدہ وہ بھول چکے تھے۔ اپوزیشن ان کے خلاف متحد ہو گئی۔ 1977 کا الیکشن ہوا تو ان پر بڑے پیمانے کی دھاندلی کا الزام لگا۔ احتجاجی مظاہرے برپا ہوئے تو سنگ دلی سے کچل دیے گئے۔ مذہبی جماعتوں کے دباؤ سے نجات پانے کے لیے بھٹو نے آخری حربہ یہ اختیار کیا کہ الکوہل، قمار بازی اور شبینہ کلبوں پر پابندی لگا دی۔ اس کے باوجود احتجاجی مظاہرے بڑھے اور فساد میں بدل گئے۔ اب ان پر قابو پانے کے لیے فوج بلائی گئی۔ بالآخر مارشل لا نافذ ہو گیا اور 11 سال کے لیے ایک جنرل حکمران بن گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے بے پناہ مقبول لیڈر کو ایک شب اقتدار سے بندوق کے زور پر الگ کر دیا۔ اگلے برس 1978 میں وہ پاکستان کے صدر بن بیٹھے اور 1979 میں سابق وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ سانحہ ہوا تو میں سری لنکا میں کرکٹ کھیل رہا تھا۔ صدمہ ہوا، بے حد شدید صدمہ۔
غلطیاں انہوں نے بہت کی تھیں، مگر پھانسی ناقابل قبول۔ مزید بحران ابھی باقی تھے۔ 1979 کا سال بعض اعتبار سے تاریخ ساز تھا۔ مغرب زدہ رضا شاہ پہلوی کو خمینی کے اسلامی انقلاب میں چلتا کیا۔ اسی برس کے آخری دن تھے کہ روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں۔ اب ایک طویل مدت کے لیے پاکستان بھی مغرب کا حلیف تھا، خاص طور پہ امریکہ بہادر کا، جس کے سائے میں کبھی کوئی ملک خود مختار نہ رہ سکا۔